وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے شرم کے مارے کہ لوگ مجھے بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دیں گے. ہاں اب سوچتا پھرتا ہے کہ کیا ذلت کے ساتھ اس کو روکے رکھوں, بےزتی کے ساتھ شرم کے ساتھ اس کو روکے رکھوں, یا اس کو مٹی میں دفن کر دوں. قرآن ہے. اچھا اپنے واسطے لڑکے پسند کرتے ہو تو اللہ واسطے تلک اذن قسمت, یہ تقسیم تو بڑی غیظہ بے انصافی والی ہے. یہ تقسیم بڑی کیا ہے؟ بے انصافی والی ہے. اب آگے سنیے, ان ہی الا اسماء, وہ تو صرف نام ہی نام ہے, سمیتموہا انتم و آباؤکم, اور وہ نام کنہوں نے رکھے ہیں؟ تم نے اور تمہارے. یہ جو لات, منات, عزا, حبل, لات کسے کہتے ہیں؟ لات یلت السبیق سے ہے. یہ حاجیوں کو نا ستو گھول کر پلاتا تھا. لات بزرگ تھا, بخاری شریف کے اندر آتا ہے, اللہ والا تھا. تو وہ جب فوت ہو گیا تو اس کو جناب پیر بنا, بزرگ بنا, ان کا مجسمہ بنا کے پوجنا شروع کر دیا. اسی طرح منات, اسی طرح حبل, قولو حبل, حبل بھی کیا تھا؟ بزرگ گزرا, حبل کی جے ہو. تو یہ سارے کیا ہیں؟ ان ہی الا اسماء, یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ نام ہیں. اور نام کنہوں نے رکھے ہیں؟ سمیتموہا انتم و آباؤکم, یہ نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے ان ناموں کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری. ان یتبعون الا الظن, یہ لوگ تو محض ظن فاسد, ظن کہتے ہیں گمان کو, اٹکل بچو, میں نے لگتا ہے انجے مینو میرے خیال کے مطابق یوں ہے. یہ خیال ہے, خیالات کے پیچھے چل رہے ہیں. وما تهوى الانفس, اور جو ان کے نفس کہتے ہیں نا, اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں بس. ولقد جاءهم من ربهم الهدى, اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے, لیکن اس ہدایت کی پیروی نہیں کرتے. اس ہدایت کی پیروی اللہ یہاں فرما دی. یہ جو جانور ہے نا, یہ اللہ نے نہیں مقرر کی ہے. اللہ نے یہ نہیں بنایا کہ یہ تم پر حرام ہے, نہ ان کو کھاؤ. کسی کے حرام قرار دینے سے حرام نہیں ہوتے. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, لیکن یہ کافر لوگ اللہ کے خلاف جھوٹ باندھتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ, انہوں نے جو اکثر جو ہے نا بدرے بے عقل ہیں. لا يعقلون, غلط معنی تو نہیں کیا, لا يعقلون, بے عقل ہیں, پاگل ہیں. اور بے عقل پاگل ہی ہوتا ہے. اور یہ رب نہیں پہچان سکتا, رب کی نعمتوں کو اس کے علاوہ کسی اور کے تقسیم کرتا ہے, رب کا حق کسی اور کو دیتا ہے. یہ تو کیا ہے؟ ظلم. ظلم کس چیز کا نام ہے؟ یہ پھٹی کس لیے بنائی گئی ہے؟ یہ جو پھٹی ہے جس پر قرآن رکھا ہوا ہے, کسی ہے قرآن رکھنے کے لیے, کتاب رکھنے کے لیے. اس کے اوپر اگر بندہ بیٹھ جائے, یہ کیا ہے؟ اسی کو ظلم کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم. حق پیسے اس کے تھے, اور جیسے آپ اس کی سوا ظفر کو دے دیں, یہ کیا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ یہ ظلم. ظلم اس چیز کا نام ہے وضع الشیء فی غیر محلہ, چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر رکھنا ظلم ہے. کسی کا حق اس کو چھوڑ کر کسی اور کو دے دینا, یہ کیا ہے؟ ظلم. عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا. نظر, نیاز, منت, منوتی, چڑھاوے, یہ بھی کیا ہے؟ یہ مالی عبادتیں ہیں. یہ قربانی کیا ہے؟ عبادت ہے. صدقہ خیرات کیا ہے؟ مالی عبادتیں ہیں. یہ جانور ذبح کرنا اللہ کے نام, یہ کس کی؟ یہ اللہ کی یہ عبادتیں ہیں. اور اگر یہ مال پیدا کرنے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو جس نے دیا اسی کا نام کرتے ہیں. اگر اس کا چھوڑ کر کسی اور کے نام پر دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ اس کی عبادت ہو جائے گی. اور یہ کیا ہے؟ شرک, ظلم. اور یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک سب سے بڑا
ظلم ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان کو تعالوا آؤ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے کیا قرآن. وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کے حکم کی طرف آؤ. قالوا تو وہ کہتے ہیں حسبنا کافی ہے ہمارے لیے ما وجدنا علیہ آباءنا وہی طریقے ہیں جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. سانو اللہ اور اس رسول دے حکم دی لوڑ کوئی نہیں. سانو پیو دا ساڈے پیو دا تے ہن تک کرتے آئے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ پڑا ہے. اسی لیے قرآن آپ کو نہیں پڑھنے دیتے. قرآن نہیں پڑھنا. قرآن پڑھ سو دیتے تھے. قرآن کی عادت ہے پیو دادا کے پیچھے نہیں چلنا. اولو کان آباؤہم کیا اگر ہوں ان کے باپ دادا لا یعلمون شیئا کچھ بھی نہ جانتے ہوں ولا یہتدون اور نہ خود سیدھے راستے پر ہوں پھر بھی کیا ہو کہ پیچھے چلیں گے. ہاں اگر باپ دادا عالم ہے اور سیدھے راستے پر چل رہا ہے تو ان کی اتباع ان کی پیروی کرنی ضروری ہے. وہ اس لیے کہ وہ ہدایت کی پیروی کر رہا ہے اس لیے نہیں کہ باپ کی پیروی کر رہا ہے. باپ کی پیروی تب ہے جب کس کی پیروی کر رہا ہو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی پیروی کر رہا ہو. اور اگر باپ دادا بشک عالم ہی کیوں نہ ہو لیکن پیروی کر رہا ہو شیطان کی رسول کو چھوڑ کر نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی طرف سے من گڑت باتیں بنا کر لوگوں کو تو اس کی پیروی جائز نہیں ہے. اس کی پیروی جائز ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو علیکم انفسکم تم پر لازم ہے تمہاری اپنی جان اپنی ذات. لا یضرکم من ضل تمہیں نقصان نہیں دے سکتا وہ آدمی جو گمراہ ہو گیا اذا اہتدیتم جب تم خود کیا ہو ہدایت پر. بظاہر مطلب یہی ہے جو میں نے آپ کو کیا ترجمہ بھی یہی ہے نا. اس کا مطلب تو کیا ہوا کہ تساں اپنا خیال کرو باقیاں نو چھوڑ دو. کیا یہی مطلب ہے؟ پھر امر بالمعروف کدھر گیا نہیں عن المنکر کدھر گیا. یہ خرابی تب لازم آتی ہے جب انفسکم سے مراد اپنی ذات ہو بس. حالانکہ یہ نہیں لفظی معنی تو یہی بنتا ہے کہ تم پر لازم ہے تمہاری اپنی ذات. لیکن خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات قرآن کی پہلے مفسر کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ان کی بھی تفسیر موجود ہے. فرماتے ہیں کہ انفسکم سے مراد ہے تمہاری جو دینی بھائی ہیں وہ مراد ہے. کیا مراد ہے؟ دینی تم پر لازم ہے تمہارے دینی بھائی یعنی مسلمانوں کی ذمہ داری تم پر ہے. مسلمان سب کی ذمہ داری تم پر ہے. لا یضرکم من ضل پھر اگر کافر جو ہے وہ گمراہ ہے نا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اذا اہتدیتم جب تم مسلمان خود سب کیا چل رہے ہو سیدھے راستے پر چل رہے ہو. اب مطلب سمجھ آیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ انفسکم کا مطلب ہے کہ اپنی ذات یہ ایک فرد مراد نہیں ہے. اس لیے میں حدیث کوٹ کرتا ہوں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا المؤمنون کجسد واحد سارے مسلمان کیا ہیں ایک جسم کی مانند ہے نا. تو اگر آپ اپنی ذات بھی مراد لے لیں یہاں پر تو پھر بھی کیا ہے سارے مسلمان آدمی ادھر بھی جانو ہے ہاں وہی جمع ہے نا. انفسکم جمع ہے انفس نفس کی جمع ہے نا تمہاری اپنی جانیں جانو جمع ہو جانے ہو یا جانو مطلب جمع ہی ہے. اردو میں اور تھوڑا فرق ہے ٹھیک ہے نا. جمع جان اور جانے جان اور جانو ٹھیک ہے نا جمع کسی کا دونوں. لیکن اس سے مراد صرف اپنی ذات نہیں ہے بلکہ انفس سے مراد تمہارے جو دینی بھائی ہیں نا جو اسلامی بھائی ہیں جو مسلمان ہیں وہ سارے مراد ہیں. اس میں اب تم پر اپنی جانیں مراد ہیں لازم ہے تم پر اپنی جانیں اپنی مسلمان بھائی وہ تمہاری ذمہ داری میں ہیں.
اگر تم سب مل کر کیا ہو سیدھے راستے پر ہو تو کافروں کا کفر جو ہے ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. لیکن آج افسوس اس بات کا کہ ہم خود کیا ہیں بھٹک گئے. وہ کیا اس طرح شاعر ہے جی مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. راہبر ہی جب چور ڈاکو بن گیا تو رہزن تو وہ ہے ہی رہزن ہے جی. یہ صاحب جب آپ رہبر میں ہی چور بن گیا, میں ہی تمہارا ایمان کا ڈاکو بن گیا, میں ہی تمہارے ایمان کو لوٹنے والا بن گیا, تو پھر رہزن تو وہ تو ہے ہی رہزن نا, انہیں تو لوٹنا ہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم مسلمان تو کیا تھے رہبر تھے, ایک دوسرے کے لیے کیا تھے رہبر تھے. ہم خود ہی اپنے آپ کو لوٹنے والے بن گئے. ہم نے دین کو سیکھا ہی نہیں ہے, قرآن کو سیکھا نہیں ہے, نبی کی سنت و حدیث کو سیکھا ہی نہیں ہے. تو بتائیں کفر سے کیا اکیلا ہے. الاللہ مرجعکم, اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تمہارا جمیعاً سب کا. ہاں جی امیر حمزہ بھائی, سب نے کس کی طرف جانا ہے؟ سب نے, کافروں نے بھی مسلمانوں نے بھی, سب نے اللہ کے پاس جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ, پھر وہ تمہیں بتائے گا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, جو کچھ تم اعمال کرتے رہے تھے نا اس کے بارے میں تمہیں بتائے گا. کوئی عمل تمہارا اللہ سے پوشیدہ اور مخفی نہیں. سمجھ آ گئی؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.